یہ کس حجرے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بی بی عائشہ کے اس حجرے کی بات ہو رہی ہے جہاں آج نبی پاک جلوہ فرما ہے. یہ سنہری جالیوں کے پیچھے جو حجرہ ہے نا، یہ ان حجروں کی باتیں ہیں. اور سبحان اللہ سورہ حجرات تو آپ جب پڑھیں گے نا اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، میرا آج ٹاپک وہ نہیں ہے، میں کسی اور ٹاپک کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ورنہ اس میں جو بیسک آئیڈیا ہے نا، یعنی آپ غور کریں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ اپنے گھر پر آنے، اپنے آفس پر آنے کے انہیں پکارنا کیسے ہے، کس طرح حاضری دینی ہے، یہ سارے آداب رب قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے. در مصطفیٰ کے آداب رب کریم عطا فرما رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے دربار کا ادب کیا ہے. کہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ اے مومنوں اپنی آوازیں ایسی رکھنا، انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ پوری ڈیٹیل ہے سورہ حجرات میں، جب آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہاں بھی پڑھیں، تصور مدینہ میں یہاں پڑھیں، اور جب مدینے جا کر پڑھیں گے نا تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں رکنے انشاءاللہ. مگر اسی سورہ حجرات میں اچھا کمال کی بات ایک اور بتا دوں، آؤٹ آف 89 آیات، بہت ساری آیات، میرا خیال ہے 4 تو ہیں کم از کم، حافظ صاحب زیادہ بتا دیں گے، مجھے پورا نہیں پتا، 4 آیتیں تو ہیں کم از کم سورہ حجرات میں، اے ایمان والوں والی. یعنی 89 میں سے سورہ حجرات میں ہی 4-5 آیتیں آ گئی ہیں. تو اب 2 آیتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. 2 آیتیں ہیں، ابھی ایک پڑھی ہے میں نے، اور ان 2 آیتوں میں 6 گناہ، بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، 6 بری عادتیں بتائی گئی ہیں کہ ان 2 آیتوں سے کے ذریعے اللہ نے ہمیں 6 برے کاموں سے روکا ہے. پہلی آیت میں 3، اگلی آیت میں 3. اب پہلے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اب ریکٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے اندر یہ بری عادتیں تو نہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے. اب سنیے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے. ایک آیت 3 برے کام. پہلا کیا فرمایا؟ ہنسنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے پر تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جناب ٹونٹ کرتے ہیں. اس میں بہت ساری کیٹیگری آ گئی. عورتیں عورتوں پہ ہنس رہی ہیں، اس کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اس کا دیکھو رشتہ کہاں ہو گیا ہے، اس کی تو صورت ہی نہیں ہے، یہ تو اچھی نہیں لگتی. مرد مرد پر ہنس رہے ہیں، کیسے ہنس رہے ہیں؟ یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو کاروبار ہی نہیں، اس کی گاڑی دیکھو پھٹیچر ہیں، اس کا تو خاندان دیکھو کیسا ہے، اس کی نوکری کیسی ہے، یہ دکھتا کیسا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کس پہ ہنس رہے ہو، تم سے بہتر ہو، اللہ جانتا ہے نا. ہمیں کیا پتا کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنا اللہ نے آپ کو بنایا، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے. کیا چہرہ اچھا ہونا مقبولیت کی دلیل ہے؟ کیا گاڑی بڑی ہونا مقبولیت کی دلیل ہے؟ کیا بڑا گھر ہونا مقبولیت کی دلیل ہے؟ یا جس کے دنیا میں فالوور زیادہ، جس کو چاہنے والے زیادہ، جس کی خاندان میں عزت زیادہ، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے؟ نہیں. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. تقوی، عزت اللہ کی بارگاہ میں مال و دولت اور دنیاوی منصب سے نہیں. مگر عجیب معاملہ ہے، ادھر جناب لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کا نام رکھ دیا. آگے قرآن کہتا ہے کہ برے نام نہ رکھو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں، لمبو، چھوٹا، موٹو، کانا، کالا. یار اگر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت نہیں دی ہے، آپ اس کا مذاق اڑاؤ گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بیچارہ معذور ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، اس کو دیکھ کر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے مہربانی کی، مجھے اتنا اچھا بنایا، مجھے صحت مند بنایا. یہ سن نہیں سکتا، میں سن پا رہا ہوں. یہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی دونوں آنکھیں پراپر نہیں ہیں. اے اللہ میں دیکھ سکتا ہوں، اس کی باڈی میں بیلنس نہیں ہے، سیدھا چل نہیں سکتا، تو کیا اس کو لنگڑا کہیں گے؟ ارے اپنے پیر سلامتی پر شکر ادا کرو نا رب کا کہ میرے پیر، اگر پیر دونوں پیر میں ایک پیر 2-4 انچ چھوٹا ہو نا تو بندہ پراپر چل نہیں سکتا.
اللہ نے بیلنس دیا مجھے اور آپ کو. یہ دونوں ہاتھ بالکل ایکول برابر دیے ہیں, ہاتھ چھوٹے بڑے نہیں دیے, انگلیاں برابر دی ہیں. ارے کتنی نعمتیں دی ہیں, مگر شکر کی بجائے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. عربی کا ایک مقولہ ہے, اور عربی ہے نا کمال زبان ہے, ویسے 2 لفظوں میں ہی بات پوری ہو جاتی ہے. کیا فصاحت ہے عربی میں. من ضحکا ضحکا, دو ہی لفظ ہیں نا, 2 words, but sentence is complete, message conveyed. And what is the message? جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. اب سوچ لیجئے, آج کسی پر ہنس رہے ہو, دیر نہیں لگے گی, تھوڑے دنوں بعد ہنسا جائے گا. ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گا. جو کچھ اللہ نے دیا وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بعض اوقات تانے دینے والے, ٹونٹ کرنے والے, ذلیل کرنے والے تھوڑے دنوں میں خود اس اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ سکتا ہے. منٹ نہیں لگتا یار. ابھی تھوڑے دنوں پرانی بات ہے, گل پلازا کا واقعہ ہم سب نے دیکھا نا. ایک رات پہلے زکوٰۃ دینے والے لوگ تھے, اور ایک رات بعد وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. کتنی دیر لگی, کتنی پلاننگز ہوتی ہیں ہماری. میرا ابھی بس یہ 2 سال اچھے گزر جائیں نا, پھر یہ والا گھر بنا لوں گا, بس تھوڑے پیسے اور جمع ہو جائیں تو یہ نئے ماڈل کی گاڑی بک کرانی ہے, بس یہ کام ہو جائے تو پھر یہ کرنا ہے. پلاننگ ساری میری. مگر یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ انشاءاللہ رب چاہے گا تو ہوگا, اللہ راضی ہوگا تو ہوگا, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہنسنا کس بات کا ہے, اترانا کس بات کا ہے, کسی کو ٹونٹ کیوں کرنا ہے. تانا نہ دیں, ہنسے نہ کسی پر. اگر کوئی بیچارہ اس لیول کا ہے نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ایسے لوگوں سے زیادہ پیار کیا کریں. جو بیچارے کسی محرومی کا شکار ہے نا, ہاتھ پیر سلامت نہیں ہیں, زبان صحیح نہیں ہے, بول نہیں پا رہے, دیکھ نہیں پا رہے, چل نہیں پا رہے, غریب ہیں, ٹھیلا لگاتے ہیں, غربت والی لائف ہے, ایسے لوگوں کو زیادہ پیار دیا کرو, انہیں اگنور نہ کریں. ایک حدیث پاک یاد رکھیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو پراگندہ بال ہیں, میلے کچیلے لباس والے ہیں. ان کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا, نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا, مگر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ہے کہ قسم اٹھا لیں تو رب ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. ہمیں کیا پتا یار, یہ مسجد میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے غریب سا انسان اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہو. ہم ہوتے کون ہیں کسی کو ذلیل سمجھنے والے؟ نہیں, یہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اس طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں آلویز محروم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے, دور نہ کریں ان کو اپنے آپ سے. ہاں, ان کی دعائیں لیں. اچھا, پھر تیسری بات قرآن نے کیا کہی؟ 2 پیغام لے لیا اپنے اللہ کے ڈائریکٹ. ہنسنا نہیں ہے, مذاق نہیں اڑانا, تانا نہیں دینا, برا نام نہیں رکھنا. پھر آگے فرمایا کہ آپس میں کسی کو تانا نہ دو. 3 میسج ہو گئے نا, تانا نہیں دینا ہے, ہنسنا نہیں ہے, اور برے نام نہیں رکھنے ہیں. اب آ جائیں اگلی آیت کی طرف. اللہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ٹرائی ٹو فیل اٹ. ہاں, ٹرائی ٹو فیل اٹ. اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, یہ اللہ کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے. ہاں, یہ فیل کرو کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. جب قرآن پڑھے نا تو اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر پڑھ کے یہ میسج ریسیو کرو. مولا علی سے پوچھے نا قرآن کیا ہے, کہتا جب میں قرآن پڑھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کر رہا ہے. کلام اللہ ہے نا. اور اچھا, پھر جس کو کلام اللہ سمجھ آ جائے نا, اس کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. آپ کو جس سے پیار ہو نا, اس سے باتیں کر کے جی نہیں بھرتا. جس سے محبت ہو نا, بندہ کہتا ہے محبوب کی باتیں چلتی رہے, یا وہ مجھ سے باتیں کرے یا میں اس سے باتیں کروں. 2 میں سے ایک بات ہوگی, یا تو میں اپنے محبوب کی باتیں سنتا رہوں یا اس سے کرتا رہوں. جی نہیں بھرتا جس سے پیار ہو. بچے سے پیار ہو تو بچوں سے باتیں کرتا رہتا ہے, گھر والوں سے پیار ہو بندہ فیملی سے باتیں کرتا رہتا ہے, کسی کو ماں سے پیار ہوتا ہے وہ ماں کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا ہے. بتاؤ اللہ سے کتنا پیار ہونا چاہیے. دعویٰ ہم سب کا ہے مجھے اللہ سے پیار ہے. اللہ سے پیار ہے تو کتنی باتیں کرتے ہو اللہ سے, بتاؤ نا. پورے دن میں کتنی بار اللہ سے بات کی؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کی اور اللہ کی گفتگو میں. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے بات کرے, تلاوت کرتے رہو, سمجھتے رہو, انڈرسٹینڈ کرتے رہو. آپ ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن رہے ہو, اور اب آپ کا جی چاہ رہا ہے میں اللہ سے باتیں کروں, آپ نماز پڑھنا شروع کر دو. ہاں, نماز میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو, دعا کرنا شروع کر دو. دعا تو کیسا پیارا کنیکشن ہے اپنی مادری زبان میں. ہاں, بلکہ چلے ایک مشورہ بھی دیتا ہوں. نارملی ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری مادری زبان. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی پنجابی بھائی بیٹھے ہوں گے, کوئی میمن بیٹھے ہوں گے, کوئی اور لینگویج ہوگی, اور بعض اوقات ہم عربی میں تو خیر کرنی چاہیے, سنت ہے, لیکن آپ اپنی اردو میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی مدر لینگویج میں دعا کر کے دیکھو, ہائے ہائے, اس میں جو آپ کی کنیکٹیوٹی بنے گی نا اللہ سے. ہاں, اپنی زبان میں بات کرو,
بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زبان میں بات بھی کیوں کرنی، وہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے. ہاں میں صرف سر جھکا کر دل ہی دل میں بھی اس سے باتیں کروں نا تو میرا مالک وہ بھی سمجھتا ہے، وہ میری بات وہ بھی اس تک پہنچتی ہے، وہ بھی اسے جانتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں باتیں کرنی ہے رب سے. تو اب بات ہو رہی ہے دوسری آیت کی. دوسری آیت میں رب عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب یہاں جو گمان کا مسئلہ ہے نا، باپ رے باپ، بدگمانی کو بدترین جھوٹ کہا گیا. اور بدگمانی کیا ہے؟ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، آلویز نیگیٹو. بھائی گمان اچھا بھی تو رکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو بہت زیادہ گمان نہ کیا کریں، یار یہ کیوں آیا ہوگا، یہ آج کیوں نہیں آیا ہوگا، یہ یار ڈیفینس میں کہاں گھوم رہا تھا، یہ وہاں کیوں گیا تھا، یہ کس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، یہ کس کے گھر میں گیا تھا، یہ صبح صبح کہاں جا رہا ہے. یار آپ کو کس نے یہ انسپیکشن دی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر دوربین لگا کے سوچتے رہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، آج یہ کلر کے کپڑے کیوں پہنے، اس کلر کے کیوں نہیں پہنے، یعنی اتنا نیگیٹو. اور پھر بدگمانی میں خطرے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں جس کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے تو کوئی سامنے بیٹھا ہوگا تو جھوٹ بولیں گے نا، غیبت کریں گے تو کوئی غیبت کرنے والا ہوگا. تو بدگمانی اکیلے میں بندہ بیٹھا ہے اور اپنے دماغ میں بدگمانی کو ڈالی جا رہا ہے، سوچی جا رہا ہے، اس پر عمل کرتا جا رہا ہے اور گناہ کا میٹر جاری ہے. خیال آ جائے اس پہ گناہ نہیں ہے، مگر اس خیال کو دل میں جما لیا اور اس کے مطابق عمل کر لیا، اب یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام بن جاتا ہے. کبھی تو اچھا سوچ لیں. اب مثال دیتا ہوں اب ہو سکتا ہے کوئی کہے گا نہیں یار ہم کہاں بدگمانی کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں، کسی کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا. ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب تو پیسے والوں کے تو فون فوراً اٹھاتا ہے، اپنا مطلب ہوتا ہے تو فوراً اٹھاتا ہے. یار ابھی اس نے فون نہیں اٹھایا، آپ نے اتنا کچھ نیگیٹو سوچ لیا. اب آپ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میرے جیب میں بھی موبائل ہے، آپ کے جیب میں موبائل ہے، ہو سکتا ہے آپ کا موبائل بج رہا ہو یا میرا بج رہا ہو، ہم سب نے سائلنٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہم نہیں اٹھا رہے فون. اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بڑا آدمی ہو گیا ہے نہیں اٹھا رہا ہے، ہم بیان سن کے ثواب کما رہے ہیں، وہ بدگمانی کر کے گناہ کما رہا ہے. اچھا کما لیا، یہ کام ہم بھی کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی کہیں بیان سن سکتا ہے. اچھا آپ سوتے ہیں تو کیا موبائل اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے. واش روم میں نہیں اٹھاتے ہوں گے، نماز میں نہیں اٹھاتے. وائی ناٹ پازیٹیو؟ یار فون نہیں اٹھا رہا، بیزی ہوگا، کر لے گا. گھر پہ گئے، بیل بجائی، ابو فلاں صاحب ہیں، اندر سے پیغام آیا ابو گھر پہ نہیں ہے، اندر ہی ہوگا، جھوٹ بول دیا. ارے آپ کو کیا پتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ وہ اندر ہے، اگر اس نے جھوٹ بھی بولا تو وہ جانے، اس کا رب جانے. اور اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو آپ تو گناہگار ہو گئے نا. وائی نیگیٹو؟ بالکل اسی طرح اب آپ جناب کہیں گھر پہ نعت خوانی کی، قرآن خوانی کی، کوئی اچھا سا پروگرام کیا، آپ نے دوستوں کو بلایا، ایک دوست نہیں آیا. ہاں بھائی ناچ گانے کی محفل ہوتی تو سب سے پہلے آ جاتا، کہاں سے آئے گا، اللہ رسول کی باتوں میں تو نہیں آتا. یار اس کا آپ کے گھر کے پروگرام میں آنا واجب نہیں تھا، وہ نہیں آیا، وہ گناہگار نہیں ہوا، مجبوری ہے انسان کی، نہیں آیا. آپ جناب گناہگار ہو گئے کہ آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں. آپ کیوں پازیٹیو نہیں سوچتے؟ یار انسان کے ساتھ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کوئی فیملی پرابلم ہو سکتی ہے. ہم آلویز ہماری کانٹا سوئی نیگیٹو کیوں چلتا ہے؟ ہمیں کوئی اپنے گھر پہ لے جائے، ذرا آئیے گا، نیا گھر بنایا ہے، گھر بھی جائیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، کہیں گے بہت اچھا گھر بنا ہے، باہر نکل کے کہیں گے 2 نمبر کے پیسے سے گھر لیا. کمال ہے یار. یعنی کسی کو نعمت مل رہی ہے، آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. یہ حسد بھی ہے، یہ بدگمانی بھی ہے، بعض صورتوں میں غیبت بھی ہے. پلیز اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں نا. یعنی اتنے کچھ لوگ تو خطرناک ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کہیں ملے اور اس کو دیکھ کر آپ نے مسکرا لیا، ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں یار، یہ آج کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا، لگتا ہے کوئی مطلب ہے اس کا. اچھا بھائی، اچھا کسی دن نہ مسکرائے، بڑا مغرور ہو گیا ہے بھائی، اب تو مسکراتا ہی نہیں ہے. اب بندہ بولے یار اس کے سامنے کروں کیا، مسکراؤں تو بھی غلط، نہ مسکراؤں تو بھی غلط. آلویز نیگیٹو ہی نیگیٹو ہوتے ہیں وہ لوگ. اچھا میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جو یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خود بے چین رہتے ہیں، کسی کا بگاڑتے کچھ نہیں ہے. ایک تو لوگ ان سے ڈسٹینس کر لیتے ہیں کہ یار جب بھی اس کے پاس جاؤ کوئی تنقید ہی ہوتی ہے، جب بھی اس کے پاس جاؤ کوئی اعتراض ہی ہوتا ہے، بندہ پھر ملتا بھی نہیں ہے اس سے. ایک وقت آتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. اپنی عادت بدلیے. یاد رکھیے 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ہنی بی اور ہاؤس فلائی. ایک ہوتی ہے گھر کی مکھی اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی. گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ آپ کے گھر میں سب صاف ہوگا نا، کہیں نہیں بیٹھے گی. جہاں ڈسٹ بن ہوگا نا، جہاں کچرا پڑا ہوگا، وہاں جا کے وہ مکھی بیٹھے گی. آپ کی پوری باڈی بالکل صاف ہے، کہیں زخم ہے نا آپ کی باڈی پہ، وہ پوری باڈی پہ کہیں نہیں بیٹھے گی. وہ آ کے
اسی زخم پر اسی جگہ پر بیٹھے گی جہاں پر اس کو کہیں سمجھ لیں کچرا گند ملے گی. اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہمیں لوگوں کے عیب ہی نظر آتے ہیں. شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے بتاؤ؟ پھولوں پر. کہاں بیٹھتی ہے؟ پھول. یار آپ کو اور مجھے لوگوں کی خوشبو نظر آنی چاہیے نا, لوگوں کی خوبیاں نظر آنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ کتنا پیارا مسکرا رہے تھے, ماشاءاللہ آپ نے کتنی پیاری ٹوپی پہنی ہے, ارے ماشاءاللہ آپ کے ماما کتنا اچھا. کبھی تو یہ کہنا سیکھو یار. امام صاحب کے پاس آئیں گے, امام صاحب آج 1 منٹ جماعت لیٹ ہو گئی, یار امام صاحب نے 6 مہینے سے ٹائم پہ نماز کھڑی کی, کبھی تعریف کی امام صاحب کی؟ نہیں, پرابلم ہی نظر آئے گی ہم کو. سوچیے اپنے بارے میں کہ آلویز مسجد کے اندر کبھی کسی خادم سے بیچارے سے غلطی ہو گئی, صفائی نہیں کرتے ہو, یہ نہیں کرتے ہو, صبح و شام صفائی کر رہا ہے, کبھی شاباش پیٹ تھپکی کے نہیں اس بیچارے کی کہ یار آج بڑی اچھی صفائی ہے. 10 بار شاباش کرو, ایک بار سمجھاؤ گے تو اچھا بھی لگتا ہے. آلویز نیگیٹو, آلویز پرابلم ہی نظر آتی. چیک کرو اپنی آنکھوں کو یار, کوئی لگتا ہے چشمہ وشمہ لگانا پڑے گا آپ کو, کوئی حسن زن کا, کوئی نمبر خراب ہو گئے. آلویز برائیاں ہی نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا, دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ رہا ہوتا ہے. پازیٹیو رہیں, آپ اکیلے ہو جائیں گے دنیا میں. اچھا یہ صرف میں آپ کو دوستوں یاروں میں مسجد میں نہیں کہہ رہا, فیملی میں بھی پرابلم ہے. آلویز بیوی کے اندر نقص ہی نظر آ رہے ہیں, بچوں میں پرابلم ہی نظر آ رہی ہے. وہ باپ اکیلا ہو جاتا ہے جو بچوں کو ہر وقت ڈانٹتا رہے, ہر وقت طنز کرتا رہے. اس کو بیٹے کو لگتا ہے میرے اندر کوئی خوبی ہے ہی نہیں. جب ابا ملتے ایک ہی کام, جب ملتے میرے خلاف میرے کوئی برائی لے کے بیٹھے ہوگے. یار 4 اچھی باتیں کریں تو آپ کی سمجھانا دوسری بات اچھا بھی لگے گا کبھی. اچھا ایسے عجیب لوگ ہیں, ہم سے ملاتے ہیں نا, اپنے بیٹے کو لے کر آئے, ہماری لائن لگی ہوئی ہے, کسی عالم دین سے کسی بزرگ سے ملانے لائے. ہم میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, لاتے ہیں, یہ میرا بیٹا بہت شیطان ہے, بہت ستاتا ہے مجھے. ارے یار آپ سب کے سامنے اپنے بیٹے کو ذلیل کر رہے ہیں. اب وہ بیٹا آپ سے محبت کرے گا اس کے بعد کہ یار ایک تو مولانا صاحب سے ملانے لے کر وہاں جا کے میری برائیاں کر رہے تھے آپ. آپ یہ کہیں یہ میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, آپ دعا کر دیں یہ اور اچھا ہو جائے, اللہ اس کو اور برکت دے. اس کو کتنا اچھا لگے گا کہ میں ابو کو اتنا ستاتا ہوں اور والد صاحب مجھے لے جا کے میری تعریف کر رہے تھے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار, زندگی میں اچھا بولنا سیکھیں. اور قرآن کہہ رہا ہے اتنے گمان مت کرو, بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں. اور آگے اگلی تین آیت, ایک آیت میں 3 کام ہے نا, اگلا سبحان اللہ قرآن فرماتا ہے ولا تجسسوا, تجسس مت کرو, جاسوسیاں چھوڑ دیں. کدھر جا رہا ہے, کدھر آ رہا ہے, یار پیسہ کدھر سے آیا, ابھی تو گاڑی نہیں تھی دوسری لے لی, یار ابھی تو 500 گز کا بنگلہ بنایا تھا 1000 گز کا بنا لیا, ایک اور فیکٹری کدھر سے لگا لی یار اس نے. بھائی آپ سے پوچھ کے لگا رہا ہے, اللہ دے رہا ہے وہ کر رہا ہے, آپ ہوتے کون ہے چیک کرنے والے؟ ابھی نیا موبائل, ابھی پرانا موبائل تھا پھر نیا لے لیا. واٹ از دس ولا تجسسوا. مجھے اور آپ کو FBI نے یہ کام نہیں دیا ہے کہ لوگوں کی بیلنس شیٹیں چیک کریں. اگر وہ غلط کر بھی رہے ہیں تو وہ جانے, رب جانے. لیکن اس تجسس میں پڑھنے کی وجہ سے ایک تو گناہ, دوسرا بے چینی, بدگمانی. گناہ کیوں کر رہے یار؟ اور آگے سبحان اللہ اگلا کام کیا فرمایا, کتنا عام ہے وہ, فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اب یہ غیبت کو قرآن نے پتہ کیا کہا, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ, کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, تمہیں یہ ناپسند ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, غیبت کتنی عام ہو گئی ہے. اچھا اب غیبت ہے کیا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ غیبت, کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو غیبت کرتا ہی نہیں ہوں. ارے بھائی جان غیبت ہے کیا, پہلے اس کی تعریف سن لیں تاکہ پھر انشاءاللہ ہمیں چیک ہو جائے کہ ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے یا اس تک پہنچ جائے اور اسے ناگوار معلوم ہو, اسے برا لگے, اس کا نام غیبت ہے. اب مثال دیتا ہوں, کوئی آیا ہمارے پاس, چائے وائے پی کر واپس گیا, جیسے ہی واپس گیا جان چھوٹی یار, بڑا ڈیر ہوشیار بنتا ہے, ٹائم ضائع کر رہا تھا, مغز کی دہی کر رہا تھا. یہ ساری باتوں میں سے کوئی بات اس تک پہنچے گی تو اس کو اچھا لگے گا؟ یعنی وہ اٹھ کر گیا اور آپ نے غیبت شروع کر دی. کسی کے گھر, اچھا ہمارا نارملی کیا ہوتا ہے, کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں فیملی کے ساتھ, دعوت کھائی, دعوت کھا کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں سارے گھر والے. اب بیٹھ کر کیا ہو رہا ہوتا ہے, اگر تو اچھی بات ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, دیکھا کھانا کیسا بیکار رکھا تھا, ڈیکوریشن تو بالکل بھی صحیح نہیں تھی, سروس کا تو بیڑا غرق تھا, اور اس کے کپڑے پتہ کیسے پہنے تھے, ولا حول ولا قوت. آپ کھانا بھی اس کا کھا رہے ہیں اور باہر نکل کے غیبت بھی اسی کی کر رہے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ایک مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ اکبر. غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے.
مگر یہاں کسی کو احساس نہیں. اتنی مثالیں ہیں, اللہ اکبر. اچھا یہ جو ہے نا نمازیوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے غیبت. ڈفل ہی نہیں پڑتا یہ بھائی, ڈفل پڑھنا ضروری تھوڑی ہے یار. تراوی کے دوران گھر چلا گیا, لگتا ہے پوری تراوی نہیں پڑھ رہا. Who are you to say this? Why? میں ہوتا کون ہوں کسی کے عیب بیان کرنے؟ پہلے عیب کم ہے, میں دوسروں کے عیب تلاش کروں. یاد رکھیے حدیثوں میں مضمون ملتا ہے, جو کسی مسلمان کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دے گا. جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپاتا ہے. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے پھر کہتے کیا ہیں, بھائی میں تو سچ بول رہا تھا, میں جھوٹ تھوڑی بول رہا تھا, یہ جو عیب ہے اس کے اندر موجود ہے, میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں گا. تو جناب پہلے آج کیٹیگوریکلی ایک بات سمجھ لیں, غیبت کہتے ہی سچی بات کو ہیں. کسی کے اندر برائی ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے, یہی غیبت ہے. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے نا تو پھر بہتان ہو جائے گا اور بڑا گناہ ہو جائے گا. You have no right to say wrong about anybody which are not with you. اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کے خلاف آپ بات نہیں کریں نا. میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہیں, پہلے یہ رمضان میں غیبت کا وبال سن لیں, پھر میں آپ کو آخر میں فارمولہ دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک معاملہ لایا گیا کہ دو خواتین ہیں اور روزہ رکھا ہے انہوں نے, لیکن حضور روزے نے اتنا تنگ کیا ہے ان کو, وہ اتنی بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئی ہیں, ان کو افطار سے پہلے روزہ توڑنے کی اجازت دے دے ورنہ مر جائیں گی وہ. حضور علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لایا گیا تو پیارے آقا نے ایک پیالہ ان کی طرف بھیجا, فرمایا جو آج کھایا ہے نا پہلے وہ نکالو اندر سے. ان کو قے کروائی گئی, اندر سے خون نکلا اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. سارے حیران کہ یہ کیا, یہ تو نہیں کھایا تھا. تو جب لوگوں کو تعجب ہوا تو نبی پاک نے فرمایا ان ہاتین صامتا عما احل اللہ لہما, ان دونوں نے اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں سے روزہ رکھا. وافطرت علی ما حرم اللہ علیہما, اور اس کی حرام کردہ چیز یعنی غیبت سے افطار کر لیا. یوں کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھی ادھر ادھر لوگوں کی غیبت کرنے لگیں تو یہ لوگوں کا گوشت ہے جنہوں نے غیبت کی صورت میں کھایا تھا. روزہ برباد کر دیا. اب سوچیں صبح و شام جو غیبت کرتے ہیں اور کرتی ہیں, خواتین میں بھی بہت زیادہ یہ برائی ہے, نہ کریں ایسا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس ڈھال کو پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی حضور وَيَمْ يَخْرِقُهُ, کس چیز سے پھاڑے گا؟ فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. جھوٹ بول کر غیبت کر کے ہم روزے کو خود پھاڑ دیتے اس کے کہ میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا. اچھا غیبت اتنا عجیب برائی ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا وہ اپنی نیکیاں دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. یعنی یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مجھے وہ بندہ بھی برا نہیں, اچھا نہیں لگ رہا, اور دن بھر روزہ رکھا, تراویح پڑھی, درس قرآن میں بیٹھا, اور وہ ساری نیکیاں ٹرانسفر کر دی اس کو. اس سے بڑا بے وقوف کون ہے بھائی؟ تو بھائی اپنی نیکیاں اپنے پاس رکھو, ہمیں کسی کو ٹرانسفر نہیں کرنی, پہلے تھوڑی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آج سے نیت کر لیں, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. اب غور کیجئے, 2 آیتیں, 6 احکام, 6 بری عادتیں, 89 آیتیں پڑھ لوں گا تو کتنا کچھ ملے گا. دعوت اسلامی والے نا کمال یہ کرتے ہیں, صرف مسئلہ نہیں بتاتے, اس کا حل بھی بتاتے ہیں. یہ ہے وہ کتاب, اے ایمان والو. 89 آیتیں اس میں موجود ہیں, ہر آیت کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کو تحفہ دوں, مگر اس کو تحفہ دوں کہ کم از کم یہ 100 کتابیں خرید کر اپنے دوستوں میں بانٹے, تو مجھے بھی ثواب ملے گا نا, ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو لے لیں, ورنہ میں واپس لے جاؤں گا, ورنہ آپ خود تو خرید ہی لیں گے, میں دوں نہ دوں آپ کو لینی چاہیے, ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے شاید 2000 روپے کی کتاب ہوگی, اور اگر جاوید پہ بانٹیں گے انشاءاللہ. چلے بھائی ہاتھوں ہاتھ, مجھے 100 کتابوں کا مجھے بھی ثواب مل جائے گا. آجا جاوید پہ لے لیں انشاءاللہ, ہاتھوں ہاتھ لے لیں, تحفہ آپ لے گے نا انشاءاللہ. آجا آجا آجا, اس بہانے ماشاءاللہ مل کر کہیے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ یہ کتاب کمال کی کتاب ہے, پڑھیں بھی. رمضان تو ہے اسی چیز کا نام نا. اب میں اس میں ایک اور مشورہ دوں گا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور اس میں مشورہ دوں گا. نارملی پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم رمضان میں, آپس میں گھروں میں کیا بھجوا رہے ہیں؟ مٹھائیاں, سوئیاں, سموسے. او بھائی اس کے گھر میں پہلے ہی سموسے ہیں, آپ کے اچھا بھجواتے بھی امیر ہیں تو امیروں کو ہی بھجوا رہے ہیں, بھائی غریبوں کو ایک تو کھلا دو. اور اگر بانٹنا ہی ہے رمضان کا گفٹ تو یہ چیزیں بانٹیں. کسی ایک کے گھر میں ایسی کتاب جائے گی, قرآن وہ پڑھے گا, ہمیں ثواب بھی ملے گا, عمل کرے گا تو ڈبل ثواب ملے گا. تو بہرحال یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. کچھ اعلان ہے ماشاءاللہ اس مسجد کے حوالے سے کہ یہاں پر نائٹ میں جامعۃ المدینہ اسلامی بھائیوں کے لیے 5 سال سے لگ رہا ہے. عشاء کے بعد 2.5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, جمعرات اور اتوار چھٹی ہوتی ہے.
6 شوال سے پھر کلاسز سٹارٹ ہوں گی. سبحان اللہ. یہ تو بڑا آسان ہے کہ رات میں 2.5 گھنٹہ عشاء کے بعد پڑھ کر درس نظامی پورا ہو جائے. دن میں کام کاج والے لوگ بھی ہوں گے تو بڑی عمر میں بزنس مین یہ بھی آ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی اس میں داخلہ دلا سکتے ہیں. 6 شوال سے یہاں یہ کورس شروع ہوگا. پھر اسی طرح فیز 7 سحر کمرشل میں اسلامی بہنوں کے لیے اس رمضان میں فیضان تلاوت کورس منعقد کیا گیا ہے جو 1 رمضان سے جاری ہے. اسی کمرشل میں ذمہ دار اسلامی بہن سے وہ رابطہ فرما لیں, اپنے گھر کی خواتین اپنی بچیوں کو بھیجیں. دوپہر 1 سے 2:30 بجے یہ ماشاءاللہ کورس ہو رہا ہے. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. کیا بات ہے, جدھر مسجد بن جاتی ہے دعوت اسلامی کی اس علاقے میں باہر آ جاتی ہے. فیضان اسلام جب سے بنی ہے محلے والوں کو کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بڑی راتیں ہیں, بڑے دن ہیں, بچوں کے لیے الگ, بچیوں کے لیے الگ. سبحان اللہ. اب سوچیں کہ ایک مسجد کا یہ امپیکٹ ہے. آپ کی اور میری دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں 7,000 سے زیادہ مسجدیں بنا دی ہیں. بولنا آسان ہے, یہ 7,000 کا لفظ بولنا آسان ہے, کروڑوں روپے میں مسجد بنتی ہے. 7,000 مسجد سے زیادہ مسجدیں بنا دیں, 19,000 سے زیادہ مدرسے بنا دیے. اس وقت 7.25 لاکھ بچے اور بچیاں درس نظامی, حفظ قرآن, ناظرہ پڑھ کر فارغ ہو گئے. اس سے اور آگے چلیں تو جناب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس وقت مدرسوں میں 5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں جو بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ 300 کے قریب اسلامک انگلش میڈیم اسکول بنا دیے. میڈیا کے ذریعے جو برائی پھیلائی جاتی ہے, آپ چینل بدری چینل دیکھتے ہوں گے, سحری افطاری اور دن بھر کیسے خوبصورت پروگرام ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے اور جناب سیکھتے جائیں. کبھی دعا میں آنسو بہ رہے ہیں, کبھی علم دین ہم سیکھ رہے ہیں. ایسا اللہ نے ہمیں چینل عطا کیا. سوشل میڈیا کی بات کریں, 7 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور سبسکرائبر دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. ویلفیئر کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے. تو ایسی تنظیم جو ہمارے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے علم دین اس طرح فراہم کر رہی ہو, ہماری اصلاح کر رہی ہو, ہماری نسلوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہو, تو اس کا ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے. زکوٰۃ میں, ڈونیشن میں سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور اس کے بعد دعوت اسلامی کا حصہ زکوٰۃ میں ضرور رکھیں. اور پھر فطرے کی بات کر لیتا ہوں آخر میں. ویسے تو فطرہ عید سے پہلے دینا ہے, رمضان میں دے دیں تو زیادہ ثواب ہے, مگر ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ دے. دیکھیں نا, ہم سب کو اللہ نے بہترین کھانے کھلائے, بہترین رہائش دی ہے, اور ان تمام چیزوں میں ہونے کے بعد بھی ہم فطرہ سب سے سستا والا لیتے ہیں. 300 روپے کی پرچی جا کے بنا لیتے ہیں لوگ. ابھی 300 روپے گندم کا فطرہ ہے. تو کیا عید کی خریداری بھی ایسے ہی کریں گے کہ عید کی دکان پر جا کر کہیں گے سب سے سستے والے کپڑے دے دو, سب سے سستے والے چپل دے دو؟ عید کے لیے اپنے اپنے بچوں کے لیے بہترین لباس خریدنا ہے. تو بھئی حدیث میں 4 فطرے بیان ہوئے نا, کھجور کا بھی بیان ہوا, جو کا بھی ہوا, کشمش کا بھی ہوا. اجوا کھجور دیں تو سبحان اللہ, نور علی نور ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے جو روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھا رہے ہیں. تو یہ تو شکرانے کا انداز ہے کہ میرے مولا تو نے مجھے سب سے بہتر زندگی عطا فرمائی تو میں تیری راہ میں بہتر خرچ کروں گا, تو اس کا بہترین اجر ملے گا. تو فطرے میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کو آج کے بیان کو یاد رکھنے, آج اللہ کا براہ راست پیغام جو ہمیں ملا ہے, جو 6 بری عادتوں کے بارے میں ہم نے جانا ہے, اللہ ان ساری بری عادتوں سے ہماری جان چھڑا دے, ہمارے دل کو پاک کر دے, مسلمانوں کے لیے پازیٹیو کر دے, غیبت سے جان چھڑا دے. ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں, لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر جائیں. اللہ ان ساری باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے کریم مولا اس وقت مسلمانوں پر جو مشکل وقت آیا ہوا ہے, اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, اور جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اے کریم مولا ہمارے حرمین طیبین کی حفاظت فرما, ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, جو مکے مدینے پہنچ چکے ان کی حفاظت فرما, اور جو تڑپ رہے انہیں بھی اس در کی بار بار حاضریاں نصیب فرما.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.